وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ گرمیوں کی چہچہاتی دوپہر تھی، دور دور تک خوف عالم تھا۔ کبھی کبھار کوئی انسانی چہرہ سڑک پر نظر آ جاتا تو زندگی کے آثار جاگ اٹھتے۔ آج صبح سے دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا تھا۔ میں سخت کوفت اور چھپچپاہٹ کے عالم میں اپنے آپ سے الجھ رہا تھا۔ ایک گاڑی پوری قوت سے بریک لگا کر میری دکان کے سامنے آ رکی۔ دروازہ کھول کر کوئی تیزی سے نکلا۔ میرے غصے کی انتہا نہیں تھی۔ میں ایک تو پہلے ہی کوئی گاہک نہیں آ رہا، دوسرا تم نے آنے والوں کا رستہ روک دیا، ہٹاؤ اسے یہاں سے۔ لیکن اسے کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ قریب ہی تنگ سی گلی کی طرف بھاگتا ہوا بولا، بس میں 10 منٹ میں آیا بھائی۔ میں غصے سے بے قابو ہو گیا۔ جو آتا ہے یہی کہہ کر چلا جاتا ہے، پھر گھنٹوں واپس نہیں آتا۔ ابھی مزہ چکھاتا ہوں تمہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ نیچے بیٹھ کر گاڑی کے ان دونوں ٹائروں کی ہوا مکمل طور پر نکال دی جو میرے سامنے تھے۔ پھر فخر سے جھومتا اپنے اس کارنامے پر اتراتے ہوئے اٹھا، دکان بند کی اور گھر چلا گیا۔ اگلے دن آ کر دکان کھولنے لگا تو دیکھا گاڑی ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ ساتھ والا دکاندار مجھے دیکھ کر کہنے لگا، یارا کل اس غریب کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس کا بچہ کل سیڑھیوں سے گرا اور سر پر گہری چوٹ لگنے سے بے ہوش ہو گیا۔ بیچارہ اطلاع ملنے پر آفس سے بھاگا چلا آیا۔ گلی تنگ ہونے کی وجہ سے گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بچے کو لینے گیا تو کسی نے دونوں ٹائروں سے ہوا نکال دی۔ بچے کو لا کر واپس آیا تو اسے پچھلی سیٹ پر لٹا کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو اس کی نظر ٹائروں پر پڑی۔ پھر تو جیسے اس پر بدحواس ہی ہو گیا۔ کبھی گاڑی کو دیکھتا تو کبھی سڑک پر ادھر ادھر بھاگتا۔ تجھے تو پتا ہے کل پہیہ جام ہڑتال تھی، دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید کسی نے اسی جوش میں اس کی گاڑی کے ٹائر کو پنچر کر دیے۔ بہت ظلم ہوا اس کے ساتھ۔ بہت دیر بعد ایک پرائیویٹ گاڑی آتی نظر آئی۔ بیچ سڑک پر کھڑے ہو کر اسے روکا اور منت سماجت کر کے بچے کو ہسپتال لے گیا، لیکن بچہ جانور نہ ہو سکا۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ مجھے لگا جیسے میں پتھر کیا ہو گیا ہوں، نہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں، بس اس کی آواز کانوں میں آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو شیطان بننے میں ایک لمحہ لگتا ہے اور وہی ایک لمحہ اس کی پوری زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ کاش ہم سوچیں کہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے تو کیوں نہ کچھ ایسا کر کے جائیں کہ دوسروں کے دلوں میں ہمیشہ اچھی یادوں کے ساتھ زندہ رہیں۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ جا کر اس سے معافی مانگ بھی لیتا تو کیا ہوتا؟ میری سزا کے لیے یہی کافی تھا کہ عمر بھر اپنی ضمیر کی آگ میں جلتا رہوں گا۔ میرے پاس حوصلہ نہیں تھا کہ میں اس کے گھر جا کر اس سے معافی مانگ لیتا، کیونکہ غرور نے اس کو اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ جب تک زندہ رہے گا اپنے مرے ہوئے بچے کو اور اس واقعے کو یاد کرتا رہے گا، اور روز مرے گا اور روز جیے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے میرے پروردگار، ہمیں کبھی ایسا غرور اور غصہ نہ دینا۔ مجھے پتا ہے کہ میرے پروردگار تو نے غصے کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں اس حرام چیز سے بچائے رکھنا اور ہمارے غصے کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا، آمین یا رب العالمین۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔